اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر سے آ چکے ہیں اپنے اسی پروگرام کو لے کر جس کو آپ نے بہت پسند کیا ہے، میری مراد اے ایمان والو۔ یہ وہی پروگرام ہے جس کے اندر ہم سیکھتے ہیں ان آیت کریمہ کو جس میں اللہ پاک نے مومنین سے، اے ایمان والوں کے خطاب سے کلام فرمایا ہے۔ آج بھی ہم بہت ہی شاندار موضوع شامل کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت اہم ترین ٹاپکس کو شامل کیا تھا، بہت کچھ سیکھا تھا۔ آج بھی بہت پیارا موضوع ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے اللہ سے ڈرنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم۔ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے اور سچوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، کون لوگ سچے ہیں، آج انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں یہ برکتیں حاصل کرنا تو آئیے میرے ساتھ مل کر نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا موضوع ہے اللہ سے ڈرنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی وہ آیت سناؤں گا جس میں ہمیں سب سے پہلے سننے کو ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ جی ہاں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ رہی قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ۔ اب انشاءاللہ الکریم اس کی ہم تفصیل جانیں گے، ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ اس کو ضرور سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ دیا گیا اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کی آیت ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے متعلق اسی پروگرام میں کوئی ایک ایپیسوڈ ہم نے شامل کیا تھا جس کے متعلق ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا فضیلتیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم مختصر وقت میں ہم آپ کو تقوی کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو عرض کروں تو تقوی جو ہے یہ شرع کو یعنی شریعت کو بہت مطلوب ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ ہر مومن جو ہے وہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نافرمانیوں سے دور ہونے والا ہو۔ شریعت اس کو بہت پسند کرتی ہے۔ دوسری بات، مختصر ٹائم میں آپ کو عرض کروں ایک سمپل سا مفہوم تقوی کا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنے کا نام تقوی ہے۔ اب ہم اسی پر غور کریں، کیا ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں یا نہیں بچ رہے ہوتے ہیں؟ اس پر بھی انشاءاللہ الکریم ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ اس کا مطلب بتایا ہے، مزید اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہے جو 1000 خوبیوں کا جامع ہے، جس کی برکت سے نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے تو تقوی جیسا یہ جو وصف ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا جامع اور اتنا کمال والا وصف کیسے حاصل ہو؟ تو بہت سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آپ کو عرض بھی کروں گا، آپ جڑے رہیں۔ دوسرا حکم جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا وہ تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کمال کا وصف ہے صادقین کا۔ اب صادقین میں کون کون شامل ہوتے ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم آج ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو دوسرا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر سچوں ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں۔ میں
یہاں پر اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو سچا ہونا مراد لیا جاتا ہے عام طور پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے انسان، سچ بولے، جبکہ دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ایک انسان کو سچا بولتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہے کہ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، جو آپ نے شریعت بیان کی ہے، جو احکامات ہم پر آپ نے ظاہر کیے ہیں اس کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، وہ ہیں سچے لوگ، وہ ہیں صادقین۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صادقین سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بطور مثال بیان کیا گیا، یعنی صادقین سے کون مراد ہے؟ یہ دو حضرات صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست ہیں۔ آپ نے جو ہے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اخلاص کے ساتھ مانا ہے، تصدیق کی ہے، تو ایسے لوگوں کا یہاں پر جو ہے ان حضرات کا ذکر بھی کیا گیا۔ تو یہاں پر دو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہیں، پہلی چیز اللہ پاک سے ڈرنا ہے، دوسری چیز سچوں کے ساتھ ہونا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صادقین میں کون کون شامل ہیں۔ پہلے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ذکر کروں گا، اس کے بعد وہ لوگ بھی صادقین میں شامل ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ پاک سے عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہیں، مسکین غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، وہ بھی صادقین میں شامل ہیں انشاءاللہ الکریم، وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ صدق و صادق یہ بہت وسیع لفظ ہے، جی ہاں اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں صدق و صادق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کے صدیقین کون ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجے کے وہ ہیں اللہ پاک کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی ہاں یہ سب سے اعلیٰ درجے کے صدیقین ہیں جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، ترجمہ اے صدیق ہمیں ان 7 موٹی گائیوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی تھیں، اور رات سبز بالیوں اور دوسری خوش بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیقین کے لقب سے جو ہے خطاب کیا گیا، آپ کو صدیق کہا گیا۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جی ہاں وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اسی طرح سے سورہ مریم کی ایک اور آیت میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اور کون سے افراد اور کون سے لوگ جو ہیں اس صفت کے حقدار بنتے ہیں، مصداق بنتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بیان کی سب کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ اگلی آنے والی چیزیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نیز بتاتے ہیں کہ احکام شریعہ کو پورے طور پر بجا لانے والے بھی قرآن کی اس اصطلاح میں، کون سی اصطلاح؟ صادقین میں شامل ہیں۔ اب کون احکام شریعہ کو بجا لانے والے ہیں؟ جو شریعت نے ہم پر حکم وارد کیے ہیں، جو ہماری رہنمائی قرآن و حدیث نے کی ہے، کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ تو جو احکام شریعہ کو بجا لانے والے ہیں، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی صادقین میں شامل ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے جس سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، جس کا ترجمہ ہے اصل نیکی یہ نہیں، توجہ سنیے گا، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکین اور مسافر اور سائلین اور گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور معرکہ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر چند نیکیوں کا ذکر کیا گیا، تو ایسے لوگ بھی جو ان نیکیوں پر عمل کرنے والے ہیں، جو ان کو اپنانے والے ہیں، وہ بھی صادقین میں شامل ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ میں وہ صفت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں وہ قرآن پاک کی اصطلاح آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جس صفت کے متعلق قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں۔
اب دیکھیں وہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں نا، ہاں، پر اور بھی ایسے کام ہیں کہ اگر ہم ان کو کرتے ہیں تو ہم بھی صادقین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سوچیں آپ، اگر ہمارا صادقین کی لسٹ میں نام شامل ہو جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ پر یاد رکھیے کام مشکل ہے، یعنی جیسا آج کا دور ہے اس دور میں ہم صادقین والی لسٹ میں شامل ہو جائیں تھوڑا سا مشکل ہے، پر ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ہر وہ کام ممکن ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی توفیق مل جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں مختصر، پھر بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کیا بیان کیا گیا۔ جو اللہ اور قیامت، فرشتوں اور کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بیان کیا گیا جو یتیم و مسکین و مسافرین پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم اس پر غور کر لیں، اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں صادقین کی صفت میں تو آپ غور کریں کہ جو میرے پاس مال ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، کیا ہم غریبوں، مسکین، یتیموں پہ خرچ کرتے ہی نہیں کرتے؟ جو سائلین ہیں، جو سوال کرنے آئے ہیں، کیا ہم ان کو دیتے ہی نہیں دیتے؟ اگر ہم دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی صادقین میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مزید اور کیا بتایا گیا، جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، صبر کرنے والے ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں تو آپ بھی صادقین میں شامل ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان باتوں پر عمل کر کے صادقین کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیوں دور ہیں، آپ کیوں محروم ہیں اس صفت سے؟ تو آئیے آج میرے ساتھ مل کر نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم جو اوصاف یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، جو نیک اعمال یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، اس پر عمل کر کے، جی ہاں، اس پر عمل کر کے انشاءاللہ الکریم ہم صادقین کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اور کون لوگ صادقین کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بیان کیا گیا خدا سے وعدہ کر کے اسے پورا کرنے والے بھی صادقین میں شامل ہیں، سبحان اللہ۔ جو اللہ پاک سے وعدہ کر لیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں، پھر اس کو اپناتے ہیں، تو وہ لوگ بھی صادقین میں شامل ہیں۔ ایک آیت کریمہ جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک سے اگر کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ، اس صفت کے اندر ہمارے اولیاء کرام بھی شامل ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی اس پر غور کرنا ہے کہ اگزامپل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم کبھی کبھی مسجد جاتے ہیں اور ہم یہ نیت کرتے ہیں آج سے جو ہے میں گناہ نہیں کروں گا، آج سے جو ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دو دن گزرتے ہیں، وہ چاشنی برقرار رہتی ہے، پھر یار دوستوں سے ملتے ہیں، پھر ایک کلچر میں جا کے گھل مل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نافرمانیوں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ تو یہ عہد کرنے کے بعد پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عہد تھا جو آپ نے توڑ دیا ہے۔ تو اگر یہی صورتحال رہے گی تو ہم کبھی بھی صادقین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں شامل ہونا تو جو عہد آپ نے کیا ہے، جو وعدہ آپ نے کیا ہے، جو نیت آپ نے کی ہے، اس پر آپ ثابت قدم رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی صادقین میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اور کون لوگ صادقین میں شامل ہو سکتے ہیں؟ سنیے، ایمان میں ثابت قدم، دل کے گہرائیوں سے اسلام کی حقانیت پر یقین رکھنے والے اور ایمان کے معاملے میں اصلاً شک و شبہ کا شکار نہ ہونے والے بھی صادقین میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری چیز یہاں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ جو ایمان میں ثابت قدم ہے۔ اب میں یہاں پر ایک ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پہلا کیا بیان کیا گیا؟ جو ایمان میں ثابت قدم ہے۔ اب دیکھیں آپ، ہم مومن ہیں نا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے اللہ پاک پر ایمان لے کر آئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہر وہ چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اب ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں پر تا قیامت، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک اس پر ثابت قدم رہیں، ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمارا حق بنتا ہے نا۔ تو ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا، ساتھ ہی ساتھ دل کی گہرائیوں سے اسلام کی حقانیت پر یقین رکھیں۔ اسلام میں جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، صلہ رحمی کا معاملہ ہو، مرنے کے بعد اٹھنے کے معاملات ہوں، حساب و کتاب کے معاملات ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا ان لوگوں کی جو مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، اللہ پاک پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اگر وہ شک بھی کرتے ہیں
دین اسلام کی باتوں پر تو ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں. دارالفتہ اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں اور اپنے مسئلے کو رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس بات پر اپنے دل کو جما لیں اور اللہ نہ کریں آپ مومن نہ رہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے درپیش ہو, آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو, تو مفتیان کرام سے رجوع کریں, اس مسئلے کو کلیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم سچے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اور دیکھیے نا آپ, کتنی پیاری چیز ہے کہ ہم سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں. آج کا تو دور ایسا ہے کہ لوگ سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, ان کو تلاش کرتے ہیں, ان کے پاس اپنی امانتوں کو رکھتے ہیں, اپنی باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو لوگ ایک دوسرے کو بات نہیں شیئر کرتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سامنے والا سچا نہیں ہے, میری بات کو کہیں بھی شیئر کر سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں اگر ایسے دور میں اگر ہم سچے بن جائیں تو کتنی زبردست چیز ہے, اور لوگ ہم سے قریب ہوں گے, دین سے قریب ہوں گے, ہم اللہ سے قریب ہوں گے. تو آئیے میرے ساتھ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سب سچے بنیں گے. مزید میں نے پیچھے آپ کو ذکر کیا کہ انشاءاللہ الکریم ہم اولیاء کرام کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے, کیونکہ اولیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان صفات پر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ ان صفات کے وہ حامل ہیں. اللہ پاک نے ان کو ایسا وصف عطا فرمایا ہے کہ ان کے پاس تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو شریعت نے پسند کیا ہے. آئیے سنتے ہیں آیت کریمہ میں جو اعمال بیان کیے گئے, اگر ہم اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اولیاء کرام کے اندر نظر آتی ہیں. اولیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اولیاء اکرام اللہ پاک پر سچا ایمان رکھتے ہیں, قیامت پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جیسا اس کا وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی کشف کی صورت میں فرشتوں نبیوں کی زیارت کرتے ہیں, کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, شب و روز ان کے معاملات میں نیکیاں شامل ہوتی ہیں. ساتھ ہی اللہ پاک سے محبت میں جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. بات چلے اولیاء کرام کی تو میں بات یہ بھی بتاتا چلوں, یہ وہی ہستیاں ہیں جن کی راتیں عبادت و نماز میں گزرتی ہیں. سبحان اللہ, رائے خدا میں خرچ کرنا انہیں بہت پسند ہوتا ہے. عہد کے سچے ہوتے ہیں, خدا سے وعدہ کرنے کے بعد ہر حال میں اس کو پورا کرتے ہیں. تو اولیاء کرام کی ہم بات کریں تو یہ وصف بھی آپ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ آپ صابر ہوتے ہیں, شاکر ہوتے ہیں, اللہ پاک پر توکل رکھنے والے ہوتے ہیں, اور قناعت پسند ہوتے ہیں, شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ہر وہ وصف جس کو شریعت پسند کرتی ہے وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اولیاء کرام سے بھی ہمیں تعلقات مضبوط رکھنے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہم اچھے ہو جائیں یا ہم اچھوں کا ساتھ اختیار کریں, ہے نا. ہم اچھے ہو جائیں تو لوگ ہم سے قریب ہوں گے. اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکے, یعنی اپنے آپ کو اچھا نہیں کر سکے, نہ ہی ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, تو تیسری چیز یہ ہلاکت ہے. آج کا دور تو ایسا ہے کہ اگر ہم اچھے نہیں بنے تو لوگ ہمیں برا کر دیں گے. دوسری چیز, اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تو برے لوگ اپنی صحبت ہمارے سامنے رکھے بیٹھے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, آؤ ہمارے ساتھ مووی دیکھو, گانے سنو, حرام کاری کرو. تو معاشرہ تو ایسا ہے, اچھے لوگوں کی تلاشی کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جی ہاں, جو اچھا بننا چاہتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی تلاشی کریں. مجھے تو یاد آ رہا ہے, مطالعہ میں نے کیا تھا کہ ہمارے بزرگان دین اپنے سے بڑے جو بزرگ ہوا کرتے تھے, علماء اکرام ہوا کرتے تھے, ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کئی کئی میل کا سفر اختیار کیا کرتے تھے, صحبت میں رہا کرتے تھے کئی سال. اس کے بعد بھی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کاش پوری زندگی میری ان کے ساتھ گزر جاتی. کیوں؟ کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب ہوگی. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ پاک سے قریب ہونے کا ہمیں جو ہے یہ ذریعہ نصیب ہوگا. تو آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, جو نیک لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں نیک لوگوں کی صحبت فراہم کرتا ہے. جی ہاں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ویکلی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ الحمدللہ آتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیے آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں ہم دیکھنے کے اعتبار سے ان کو اچھا بول سکتے ہیں جب تک کوئی عیب ظاہر نہیں ہوتا ہے نا. تو جو نیک کام کر رہے ہیں, جو نماز پڑھ رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, برائی سے منع کر رہے ہیں, تو الحمدللہ آج کے دور میں ہمیں دعوت اسلامی والے نظر آتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ساتھ رہیں, فزیکل اپنا جدول بنائیں, دینی کاموں میں حصہ لیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اجتماعات میں رہیں. تو انشاءاللہ الکریم میں امید کروں گا کہ نیکیاں کرنے کی سعادت ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
بات چل رہی ہے سچائی کی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب سچے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے تو سچائی کی کیا فضیلت ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدکاریاں جہنم میں پہنچا دیتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ شروع والے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو بیان کیا گیا سچائی بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر ہم سچے بنیں گے تو ہمیں بھلائیوں کی طرف جانے کا ایک راستہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو بھلائی ہوتی ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور چیز بیان کی گئی جس سے ہمیں بچنا ہے، وہ کیا بیان کی گئی؟ جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ بدکاریوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور بدکاریاں جو ہیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جہنم میں جب انسان جائے گا تو آپ سوچیں وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیان کیا گیا جو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے لکھے جائیں۔ آپ ہمیشہ اسی بات کو پسند کریں گے کہ میں بھی سچے انسانوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ پاک مجھے سچا ہونے سے جانے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو میں سناتا ہوں، حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ اللہ اکبر، پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان جھوٹ بولنے والا ہے، جو کذاب لکھ دیا گیا، بروز قیامت اس کے جبڑے چیرے جائیں گے۔ جی ہاں، جبڑے چیرے جائیں گے۔ آج تو دنیا کی چھوٹی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ مچھر ہمیں کاٹ لے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہلکا سا بخار آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بھی مصیبت دنیا کی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے۔ آج تو ویسے بھی گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب سوچیں جو جھوٹ بولنے والا انسان ہوگا اس کے جبڑے چیرے جائیں گے، یہ عذاب ہے، تو یہ کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اور آج کے معاشرے میں تو جھوٹ بولنا ایک شوق بن گیا لوگوں کا۔ یعنی کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بزنس اگر چلانا ہے، بزنس کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے، پاورفل کرنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ یعنی ان کے نزدیک جھوٹ بولنا کمپلسری ہو گیا ہے، بزنس کا ایک پارٹ بن چکا ہے، وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی اللہ پاک کی نافرمانی کیا وہ آپ کے کاروبار میں برکت دے سکتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن یہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی ہے وہ آپ کے کاروبار میں یا آپ کو ترقی دلا سکتی ہے۔ ہر وہ کام جو اچھا ہو وہ آپ کے کاروبار میں ترقی دلائے گا۔ آپ جھوٹ سے نکل کر سچ اختیار کریں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ الکریم آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار بہت ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے، آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کا آپ پر بھروسہ بھی بڑھے گا۔ تو جھوٹ بول کر نہ کبھی کوئی کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بزنس میں کبھی اس چیز کو نہ سوچیں کہ جھوٹ بولنا یہ ضروری ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی کو اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ آپ نے کب جھوٹ بولا؟ بالکل نہیں۔ صحابہ اکرام تھے، آپ اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں، آپ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مالدار تھے۔ تو کیا آپ کا جو کاروبار تھا وہ کہ جھوٹ پر مشتمل تھا؟ بالکل نہیں، اللہ پاک کی اطاعت پر مشتمل تھا۔ آپ نیکیاں کیا کرتے تھے، لوگ آپ سے ملا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی سچے بن جاتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں تو اللہ پاک برکت بھی دے گا۔ اور ایک بہت پیاری بات میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہوں گا، آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ پاک کی توفیق اور اللہ پاک کی رضا ضروری ہے۔ اللہ پاک اگر راضی نہیں ہے تو آپ کے کاروبار میں ترقی کبھی نہیں ہو سکتی۔ بظاہر جو ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ترقی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، نیکیوں سے دور کیا جا رہا ہے آپ کو۔ اگر آپ نیکیوں سے دور ہو رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے بزنس میں ترقی ہو رہی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ کوئی نیکیوں سے دور ہو کر ترقی حاصل کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ ترقی نیکی میں ہے، نیکی ترقی دلاتی ہے، تو آپ سب نیکیاں کریں، سچ بولیں اور اپنے آپ کو آگے کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم چیزوں پر غور کرتے ہیں
تو اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کرتے ہیں تو ہم صادقین میں شامل ہو جاتے ہیں، سچے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آج سے چند چیزوں کی نیت کر لیجیے۔ جی ہاں، چند چیزوں کی کیسی نیت کرنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو نیکیاں ہیں انہیں ہمیں اختیار کرنا ہے، یعنی سمپل وے میں آپ کو عرض کروں تو ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ شروع میں نے آپ کو بیان کیا کہ تقویٰ کیا ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے، تو وہاں یہی بیان کیا گیا کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے اور ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو ہر قسم کے گناہ سے بچیں اور ہر قسم کی نیکیاں اختیار کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی ہے۔ نیکی نیکی ہوتی ہے، اللہ پاک جب بخشنے پر آتا ہے تو چھوٹی نیکی پر بخش دیتا ہے، اور جب اللہ پاک پکڑ کرنے پر آتا ہے تو چھوٹے سے گناہ بھی پکڑ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں نیکیاں اختیار کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ نیکیوں پر استقامت چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت الحمدللہ آج کے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے کاموں سے جڑ جائیں، ان کے ساتھ دینی کام کریں، انشاءاللہ الکریم نیک لوگوں کی صحبت ملتی رہے گی، نیکیاں نصیب ہوتی رہیں گی، گناہوں سے نفرت بڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنا بھی آسان فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم ملیں گے جلد ایک نیو موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام